بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے پچھلے ہفتے میں ہم نے علم فقہ والے باب کو مکمل کیا، اور سب سے آخر میں جو ہم نے عنوان پڑھا تھا وہ عقیقہ سے متعلق تھا۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں کام کرنے کے لیے بھی آپ کو دیا گیا تھا، اور ایک آپ کو اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی کہ آپ نے عقیقہ کی دعا تلاش کرنی ہے۔ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے عملی کتاب میں کام بھی کر لیا ہوگا، اور امید ہے عقیقہ کی دعا بھی آپ کو مل چکی ہوگی۔ اگر آپ کو عقیقہ کی دعا نہیں ملی تو ابھی آپ کو پرنٹ کی صورت میں عقیقہ کی دعا دکھائی جا رہی ہے۔ جن بچوں کو تو دعا مل گئی تھی انہوں نے اس کو خود سے یاد بھی کر لیا ہوگا، جن کو نہیں ملی تو وہ اس کو دیکھ کر اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ دعائے عقیقہ دیکھیں۔ عزیز طلباء، یہ عقیقہ کی دعا ہے، لڑکی کے لیے الگ ہے، لڑکے کے لیے الگ ہے۔ دونوں دعائیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اوپر لڑکے کے لیے ہے اور نیچے لڑکی کے لیے ہے۔ تھوڑا سا اس میں گرامر کے لحاظ سے ضمیر کا فرق ہے۔ لڑکے کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور لڑکی کے لیے یعنی مونس کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دعا ان میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہم ھذہ عقیقۃ ابنی۔ ابنی کے بعد یہاں جس بچے کا نام رکھ لیا ہے اس کا نام لینا ہے، جس کا عقیقہ کر رہے ہیں۔ دمھا بدمہ ولحمھا بلحمہ وشحمھا بشحمہ وعظمھا بعظمہ وجلدھا بجلدہ وشعرھا بشعرہ۔ اللہم اجعلھا فداء لابنی من النار وتقبلھا منہ کما تقبلتھا من نبیک المصطفیٰ وحبیبک احمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اسی طرح سیم الفاظ لڑکی کے لیے بھی ہیں، تو آپ کو یہ بھی دکھا دیے گئے ہیں۔ آپ نے اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، جو آج ہم عنوان شروع کرنے والے ہیں، آپ نے کتاب کے اندر دیکھا کہ یہاں عنوانات لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد الدعاء والادعیہ لکھا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر فقہ ہے۔ فقہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اب ہم جو سب سے پہلا کتاب کا عنوان ہے عقائد، اس سے متعلق اب ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء اور اعمال کے ساتھ تھا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی تعلق انسان کے بدن کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی انسان کے بدن کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ لیکن عقائد کے اندر انسان کے ظاہری اعضاء اور اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کو صرف ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ علم عقائد کی تعریف بھی پڑھ لیں گے۔ دیکھیں عزیز طلباء، انسان اس دنیا کے اندر، آج کے سبق کا آپ کو مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا باتیں آج کے سبق میں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کھانے پینے سونے اور یہی دنیاوی کام کرنے کے لیے آیا ہے؟
یا اس کے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ تو عزیز طلباء، انسان دنیا کے اندر آیا ہے ایک امتحان کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے۔ امتحان آخرت میں ہونے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا، اچھائی کا برائی کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے جب انسان دنیا میں ایک امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس امتحان کی خوب تیاری کرے تاکہ اعلیٰ نمرات میں یہ کامیابی حاصل کر سکے۔ جیسے ہمارے دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں، کبھی ششماہی امتحانات ہوتے ہیں، کبھی سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، کبھی بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی جاتی ہے، اور ہم دنیاوی اعتبار سے اسی شخص کو، اسی طالب علم کو کامیاب ترین طالب علم سمجھتے ہیں جو امتحان کی اچھی تیاری کر کے اس میں اچھا نتیجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ایسے ہی دنیا کے اندر ہم اخروی امتحان کی تیاری کے لیے آئے ہیں، تو عقل مند اور کامیاب ترین انسان وہی ہے جو اس آخرت کی تیاری میں اعمال کر لے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں اور ان کو مانیں، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آخری بات یہ ہے کہ جو عقائد ہے، علم عقائد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اگر اس کے اچھے اعمال بہت ہی اچھے ہیں، نمازیں بھی بڑی خوب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، اسی طرح روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارے کام ہیں اس کے، لیکن اس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کے یہ سارے کے سارے اعمال فضول اور بیکار چلے جائیں گے، ان کا کچھ فائدہ اس کو نہ ہو سکے گا۔ اس لیے عزیز طلباء، عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم آج کا عنوان کتاب میں دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 10 پر عنوان ہے علم عقائد۔ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، پھر وہ ایک روز یہاں سے جائے گا اور آخرت میں اپنا کیا پائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں سے کمال حاصل کر کے جائے، اور وہ کمال یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کے سب احکام کو جانیں اور مانیں۔ ان احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء کے عمل کی حاجت ہو، جیسے نماز، روزہ یا مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ہو، جیسے زکوٰۃ اور حج، دیگر مالی صدقات وغیرہ، یعنی عبادات و معاملات۔ ایک طرح کے یہ احکامات ہیں۔ عزیز طلباء، اسی کو علم فقہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے پیچھے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، اور عقیقہ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، یہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ان تمام کا تعلق علم فقہ کے ساتھ ہے، جس کی آپ تعریف یہاں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے احکام وہ ہیں جن میں اعضاء کے ساتھ عمل کی حاجت نہ ہو، بلکہ ان کا صرف مان لینا ہی کافی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کو سمیع و علیم سمجھنا کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قیامت اور جنت و دوزخ کو حق سمجھنا، قیامت کا دن آنے والا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، نیکوکاروں کے لیے جنت، بدکاروں کے لیے دوزخ وغیرہ۔ تو یہ جتنے عقائد ہیں عزیز طلباء، آپ ان عقائد کی تفصیل ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایمان مفصل کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں کتنے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، وملائکتہ، پھر فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، پھر اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، پھر اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان، اور من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، آخری چیز کیا ہے کہ
موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو یہ سارے عقائد ہیں عزیز طلباء، ان عقائد کو ماننا، حق سمجھنا یہ ضروری ہے۔ علماء نے لوگوں کی آسانی کی خاطر قرآن و حدیث سے دونوں قسم کے احکام اور مسائل کو الگ الگ تفصیل سے مرتب کیا ہے۔ پہلی قسم کے مسائل جاننے کا نام علم فقہ اور دوسرے قسم کے مسائل جاننے کا نام علم عقائد رکھا۔ علم عقائد کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے، یہ دوسرا نام ہے علم عقائد کا۔ اہمیت علم عقائد، عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس پر موت کے بعد آرام سے رہنے یا عذاب میں رہنے کا مدار ہے۔ عقیدے اگر صحیح ہوں گے تو آخرت میں نجات ہوگی، اور جس کا عقیدہ کفریہ ہو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے یا اسلام کا دعوے دار ہونے سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوں۔ عقیدے کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انبیاء علیہ الصلاۃ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی جوان ہو کر جب عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو ان کو کامیابی نہ مل سکی، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان تھے۔ عقائد کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری اعضاء سے جو عبادات ہم پر ادا کرنا ضروری ہے، ان عبادات کو وہی لوگ صحیح معنوں میں پورا کرتے ہیں جن کے عقائد درست ہوں۔ جو شخص اللہ کو ایک نہ مانے، قیامت و آخرت پر عقیدہ نہ رکھے تو وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی نہیں کرے گا۔ تو حقیقت میں دل کے عقائد کا اثر انسان کے دیگر ظاہری اعضاء میں نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہم نے عنوان مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد عملی کتاب میں آپ کام سمجھیں اور اس کے بعد آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 6 الایمان باللہ، اوپر یہ ہیڈنگ ہے، اس کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1 میں مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ آپ نے آج کے سبق میں جو پوائنٹس پڑھ لیے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ انسان اس دنیا میں ڈیش کے لیے آیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں آپ نے اس کو پر کرنا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح دوسری خالی جگہ بھی آپ پر کریں گے، ڈیش ہی وہ چیز ہے۔ پھر تیسری بھی، جس کا عقیدہ ڈیش ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو 3 خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں نیچے مختصر سوالات میں، اور مختصر سوالات کے اندر سوال نمبر 1 ہے، کس قسم کے احکام کو جاننا علم عقائد کہلاتا ہے؟ یہاں آپ علم عقائد کی تعریف لکھیں گے جو آج کے عنوان میں سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیں، اور صفحہ نمبر 7 پر سوال نمبر 7 ہے، علم عقائد کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ بھی آج کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ 2 آپ کے مختصر سوالات ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آج کی آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی ڈائری عملی کتاب صفحہ نمبر 6، پہلی 3 خالی جگہ پر کریں اور مختصر سوالات، سوال نمبر 1، سوال نمبر 7 کا جواب لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔